بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصۃ النحو کا سبق سماعت فرمائیں۔ مذکر اور مؤنث کا بیان۔ جس اسم میں تانیث کی علامت نہ ہو اسے مذکر کہتے ہیں، جیسے غلام، اور جس اسم میں تانیث کی علامت ہو اسے مؤنث کہتے ہیں، جیسے امرأۃ غلمۃ۔ تانیث کی تین علامتیں ہیں: گول تا کا ہونا، الف مقصورہ کا ہونا اور الف ممدودہ کا ہونا۔ اسم کے آخر میں جس الف کے بعد حمزہ نہ ہو اسے الف مقصورہ، اور جس الف کے بعد حمزہ ہو اسے الف ممدودہ کہتے ہیں، جیسے صغریٰ، حمراء۔ مؤنث کی اقسام۔ مؤنث کی دو قسمیں ہیں: مؤنث حقیقی، مؤنث لفظی۔ جس مؤنث کے مقابل نر جاندار ہو اسے مؤنث حقیقی کہتے ہیں، جیسے مرأۃ، اور جس مؤنث کے مقابلے میں نر جاندار نہ ہو اسے مؤنث لفظی کہتے ہیں، جیسے ورقۃ۔ قواعد و فوائد۔ جو اسماء مؤنث کے لیے استعمال ہوں وہ مؤنث ہوتے ہیں، جیسے اخت، بنت، زینب، مریم وغیرہ۔ بعض اسماء میں لفظاً تانیث کی علامت نہیں ہوتی مگر وہ مؤنث ہوتے ہیں، جیسے ارض، شمس، دار، نار وغیرہ۔ اس طرح کے اسماء کو مؤنث سماعی کہتے ہیں۔ بعض اسماء مذکر و مؤنث دونوں طرح استعمال ہوتے ہیں، جیسے سبیل اور طریق، حال وغیرہ۔ جو اسم مذکر کا نام ہو یا صرف مذکر کے لیے بولا جاتا ہو وہ مذکر کہلائے گا، اگرچہ اس میں تا ہو، جیسے طلحہ، خلیفہ۔ تو اس پورے سبق کا آپ خلاصہ سماعت کر لیں۔ کوئی بھی لفظ ہوگا وہ مؤنث ہوگا یا پھر مذکر ہوگا، میل ہوگا یا فیمیل ہوگا۔ اب کسی بھی لفظ کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے کہ یہ فیمیل ہے یعنی مؤنث ہے، تو اس کا طریقہ یہ کہ تین نشانیاں ہیں۔ اب کسی بھی چیز کو اس کی نشانی سے پہچانا جاتا ہے۔ مرد ہے تو مرد کی کافی ساری نشانیاں، جس میں سے ایک داڑھی کا ہونا بھی ہے، امامے کا باندھنا ہے۔ اسی طرح ایک لفظ کی بھی ایک نشانی ہے، مؤنث کی نشانی۔ تو یہ میں جو عرض کروں گا یہ جس لفظ میں پائی جائیں گی تو آپ اس کو کہہ دیجئے کہ وہ لفظ کیا ہے، مؤنث ہے۔ وہ کتنی ہیں نشانیاں؟ وہ تین ہیں۔ نمبر ایک، گولتا کا ہونا، جیسے بقرۃ۔ تو بقرۃ میں دیکھیں گولتا ہے، تو جس لفظ میں بھی آپ آخر میں گولتا دیکھ لیں وہ اس کو آپ آنکھیں بند کر کے کہہ دیں کہ وہ کیا ہے، مؤنث ہے۔ اسی طرح الف مقصورہ کا ہونا، جیسے بشریٰ۔ الف ممدودہ کا ہونا، جیسے صفراء۔ الف مقصورہ کس کو کہیں گے؟ جس الف کے بعد حمزہ ہو، جس الف کے بعد حمزہ نہ ہو اسے الف مقصورہ، اور جس الف کے بعد حمزہ ہو اسے الف ممدودہ کہتے ہیں، جیسے صغریٰ۔ تو را کے بعد دیکھیے حمزہ ہے، کھڑے زبر، یہ الف کے قائم مقام ہوتا ہے، تو حمزہ ہے نہیں ہے تو یہ کیا ہوگا، الف مقصورہ ہوگا۔ حمراء میں الف کے بعد حمزہ دیکھیے ہے تو اس کو کیا کہیں گے، الف ممدودہ کہیں گے۔ تو یہ تین علامتیں، جس تین علامتوں میں سے کوئی بھی علامت جس لفظ میں پائی جائے گی وہ لفظ کیا ہوگا، مؤنث ہوگا۔ اس کے بعد میں جب ایک لفظ مؤنث یہ ثابت ہو گیا کہ یہ لفظ مؤنث ہے تو اب اس کے اندر بھی دو تقسیم ہیں، دو طرح کے الگ الگ لفظ ہیں کہ اب وہ لفظ جو مؤنث ہے، پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ تو مؤنث پہچاننے کا طریقہ کیا ہے کہ تین علامتیں ہمیں یاد کر لینی ہیں، ان میں سے کوئی بھی علامت آپ کو نظر آئے لفظ میں تو آپ اس لفظ کو کہہ دیں مؤنث ہے۔ اب مؤنث یہ طے ہو گیا تو اب مؤنث میں دو میں سے کوئی ایک ضرور ہوگا، یا تو مؤنث لفظی ہوگا یا مؤنث حقیقی ہوگا۔ مؤنث لفظی کس کو کہیں گے؟ آسان لفظوں میں اس کو سمجھ لیجئے کہ جو لفظ مؤنث ہے اب اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ اب اس لفظ کا جو ترجمہ ہے تو اب اس کے مطابق دیکھیں کہ اس کے مقابلے میں میل جاندار ہے یا نہیں، جس کو اردو میں نر جاندار ہے یا نہیں۔ تو جس لفظ کے مقابلے میں، جس مؤنث لفظ کے مقابلے میں میل نر جاندار ہو اس کو مؤنث حقیقی کہیں گے، اور نر جاندار نہ ہو اسے مؤنث لفظی کہیں گے، جیسے مرأۃ۔ مرأۃ کا مطلب ہوتا ہے عورت۔ عورت کے مقابلے میں کیا ہوگا، مرد آتا جو کہ جاندار ہے۔ اسی طرح چاہے وہ جانوروں میں ہو چاہے پرندوں میں ہو، کوئی بھی جاندار ہے اور اس کے مؤنث لفظ اب اس کے مقابلے میں نر جاندار پایا جاتا ہے، جیسے اگزامپل اپنی زبان میں سمجھ لیں، مرغی ہے تو اب اس کے مقابلے میں مرغا آتا ہے، اونٹنی ہے تو اس کے مقابلے میں اونٹ آتا ہے، تو یہ نر جاندار ہیں۔
اب ایک لفظ ہے ورقتن، اب یہ لفظ مؤنث ہے لیکن ورقتن کا مطلب ورق ہوتا ہے، صفحہ ہوتا ہے، تو اب اس کے مقابلے میں نر جاندار ہے یا نہیں؟ نہیں ہے، تو یہ کون سی مؤنث ہوگی؟ تو یہ مؤنث لفظی ہوگی، یہ لفظ کون سا ہوگا؟ مؤنث لفظی ہوگا، اور نر جاندار ہوگا تو مؤنث حقیقی ہوگا۔ اب اس کے بعد میں چند ضروری باتیں بتا رہے ہیں، وہ یہ کہ جیسے وہ ایک آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ کچھ الفاظ ہم پیش کرتے ہیں کہ جن میں علامت تانیث نہیں پائی جا رہی ہے، لیکن آپ کہتے ہیں اس کو تانیث، اس لفظ کو مؤنث کہتے ہیں، تو وہ کیسے؟ تو کچھ الفاظ ہیں، یعنی قاعدہ تو وہی ہے کہ علامت تانیث پائی جائے گی تو ہی مؤنث ہوگا، لیکن کچھ مستثنیات، یعنی کچھ مستثنی، کچھ الگ باتیں ہیں جو کہ ایک الگ سے بیان کی جاتی ہیں، وہ یہ کہ جو لفظ مؤنث کے لیے یوز ہوتا ہو اگرچہ اس میں علامت تانیث نہ پائے جائے، وہ لفظ مؤنث ہی ہوگا۔ جیسے امن کا مطلب ماں ہوتا ہے، یہ عورت کے لیے، ماں عورت کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اختن کا مطلب بہن ہوتا ہے، یہ عورت کے لیے یوز ہوتا ہے۔ بنتن کا مطلب لڑکی ہوتا ہے جو کہ مؤنث کے لیے، تو اس لفظ میں اگرچہ علامت تانیث نہیں ہے لیکن اس لفظ کو کیا کہا جائے گا؟ مؤنث ہی کہا جائے گا۔ اس کے بعد میں کہہ رہے ہیں کہ کچھ الفاظ ہیں جس میں علامت تانیث پائی جائے گی لیکن ان کو مؤنث نہیں کہا جائے گا، وہ کون ہیں؟ وہ الفاظ ہیں کہ جو مرد کے لیے یوز ہوتے ہیں، ادھر عورت کے لیے یوز ہوتے ہیں تو اگرچہ علامت تانیث نہیں پائے جائے اس کو مؤنث ہی کہا جائے گا، اور جو لفظ مرد کے لیے میل کے لیے یوز ہوتے ہیں اگرچہ علامت تانیث پائے جائے اس کو کیا کہا جائے گا؟ اس کو مذکر ہی کہا جائے گا۔ جیسے طلحہ، خلیفہ، تو خلیفہ عورت کے لیے نہیں بولا جاتا بلکہ مرد کے لیے بولا جاتا ہے۔ طلحہ یہ مردوں کے ہی نام ہوتے ہیں، تو اس لفظ میں اگرچہ علامت تانیث پائی جا رہی ہے لیکن اس کو مؤنث نہیں کہا جائے گا بلکہ مذکر ہی ہوں گے۔ اور کچھ لفظ ہے کہ جن کو مؤنث یوز کیا جاتا ہے ان کے اندر علامت تانیث نہیں پائی جاتی، اب اس کی وجہ ہے، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں مؤنث سماعی، جیسے اردن، شمسن، اردن مطلب زمین، شمسن مطلب سورج، دارن مطلب دیوار، نارن مطلب آگ، تو یہ وہ لفظ ہیں کہ ان میں علامت تانیث تو نہیں پائی جاتی لیکن عرب میں جو استعمال ہیں وہ کیا ہیں؟ یہ مؤنث ہیں۔ تو اب اس کو ہم مؤنث، اس کا نام کیا؟ مؤنث سماعی ہے، یعنی ان الفاظ کا عربیوں کے نزدیک جو یوز ہے وہ مؤنث کے طور پر ہے، تو چونکہ عربی لینگویج کو سمجھنے کے لیے عربوں ہی کی بات کو جو ہے ایکسیپٹ کرنا ہوگا، جو وہ کہیں جس لفظ کے بارے میں، تو ان کی طرف سے مؤنث یوز ہوتا ہے، تو اسی اعتبار سے ہم اس کو کیا کہیں گے؟ مؤنث کہیں گے، لیکن کون سا مؤنث ہوگا؟ یہ مؤنث سماعی ہوگا۔ بس یہ سبق الحمدللہ مکمل ہو گیا ہے۔ اس کے بعد پھر تمرینیں ہیں، اور تمرینوں کو آپ جو ہے یہ جو میں نے بتایا اس کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں گے تو تمرین جو ہے نیچے کی اس کو حل کرنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔